أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں، اور میں ہر روز سبق سے پہلے تھوڑی سی گفتگو آپ کی اس موضوع کے مطابق آپ کی تربیت کے لیے پیش کرتی ہوں، اپنی اصلاح کے لیے پیش کرتی ہوں، تاکہ ہم جو قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہوئے ہیں اس کی عظمت اور ہمارے دلوں میں بڑھ جائے، اور ساتھ ساتھ ہمارا چیک ہوتا رہے کہ ہم ہر روز جو ایفرٹ کر رہے ہیں اس میں عمل کا کتنا عمل دخل ہے۔ کل ہماری گفتگو کس ٹاپک پہ تھی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دعا پہ، اور دعا کے مختلف پہلو اور اس کے فوائد میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، اور یہ کہ رمضان کو معیار بنایا گیا ہے، آپ جس طرح اس کو گزار لیں گے یہ پورے سال کے لیے کفارہ بن جائے گا اگلے رمضان تک۔ آپ جو رمضان کے بعد نیکیاں کرنا چاہتے ہیں ان کی عادت رمضان میں ڈال لیں، اللہ 7 سال آپ کو توفیق دے گا۔ یہ بات بھی شامل تھی نا؟ جی۔ تو اس نیکی پر مجھے محفل کے بعد کسی عزیزہ نے میسیج کیا۔ میں بچوں کے یا خواتین کے میسیج اس لیے شیئر کرتی ہوں آپ سے کہ آپ کا جذبہ اور زیادہ ہو۔ وہ بھی ہم میں سے ہی لوگ اٹھتے ہیں نا جو یہاں سے سن کے جاتے ہیں، تو اللہ کتنا فضل کر دیتا ہے ان پہ، تو یہ بات ہمارے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے، اور ہمارے لیے گویا ایک گارنٹی ہے اللہ کی بارگاہ سے بخشش کی اور ہماری کوششیں قبول ہونے کی۔ تو انہوں نے میسیج کیا کہ ہم کالج اور یونیورسٹی کی بس میں روزانہ جاتے ہیں، یقیناً وہ طالبہ ہے کوئی یونیورسٹی جانے والی، مجھے نام کا نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کون ہے، میں آپ کا میسیج شیئر کر رہی ہوں۔ تو انہوں نے لکھا کہ بھئی ہم روزانہ جب یونیورسٹی کی بس میں جاتے ہیں تو عام معمول اور عادت کے مطابق ہماری بس میں بھی روزگار نہیں لگتے تھے، تو جس دن سے میں نے 7 روزہ کورس کیا ہے حضور رمضان کیسے گزارتے جب کورس کیا ہے، اس دن کے بعد سے ہم نے اپنی گاڑی میں گانے لگنے بند کروا دیے، اور روزانہ ہماری گاڑی میں آتے جاتے اب نعتیں لگی ہوتی ہیں۔ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے، اور یہ ہزار ہاں نہیں لاکھوں کروڑوں بار اللہ کا شکر ہے کہ اگر ہماری نوجوان بچیاں، میں نے کل کیا کہا تھا کہ ہماری نوجوان نسل نیک پرہیزگار ہونا چاہتی ہے، مگر انہیں گائیڈ لائن کا ماحول نہیں ملتا۔ اب وہ یونیورسٹی جانے والی بچیاں جو کئی سالوں سے جاتی ہیں، جاتی ہوں گی، جاتی رہیں گی، مگر وہاں انہیں اساتذہ میسر نہیں آئے کہ وہ ان کو یہ سمجھا سکتے کہ آپ کے آنے جانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، آپ کے کان اللہ نے کس لیے بنائے ہیں۔ لیکن 7 دن کے اندر جو رمضان کے استقبال میں چیزیں سیکھی، وہ 12-14 سال پڑھنے والی بچیاں جو وہاں نہیں سیکھ سکی وہ 7 دن میں سیکھ گئیں۔ آج میں نے ابتدائی گفتگو کا ٹاپک یہی بنایا ہے، اس عزیزہ کا میسیج ہی آج کا میرا یہ ٹاپک ہے آغاز کا۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب ایک اچھا ماحول، نیک نیتی اور اچھی تعلیم کا انتخاب کر کے جب ہم اپنی نوجوان نسل کو وہ ڈیلیور کرتے ہیں، ان کو سناتے، سکھاتے اور سمجھاتے ہیں، اور آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ کی سنت مبارکہ، آپ کے معمولات مقدسہ کو ان کے سامنے رکھتے ہیں، تو
تو جس بندے نے کلمہ پڑھا ہے وہ ٹوٹلی انکار کیسے کر سکتا ہے؟ تھوڑا ہو یا زیادہ یہ الگ بات ہے، لیکن ایمان تو اندر ہے نا، اس کا فائدہ تو ہے۔ ہاں، بات یہ ہے کہ کبھی ہمارا طریقہ ناقص ہوتا ہے، کبھی اگلے بندے کا دل سخت ہوتا ہے۔ جملے پہ غور کیجئے، کبھی سکھانے میں ہمارا طریقہ ناقص ہوتا ہے، کبھی سننے والے کا دل زیادہ سخت ہوتا ہے، تو پھر کبھی ہمیں اپنا طریقہ زیادہ مؤثر کرنا چاہیے، اور اگر آگے دل سخت ہے تو اس پہ محنت زیادہ کرنی چاہیے۔ چھوڑ دینے سے معاملات حل نہیں ہوں گے اور معاشرے کے اندر دین کی تعلیم نہیں آئے گی۔ جب ہم اس لگن کے ساتھ لگے رہیں گے، میں نے وہاں پر حضور رمضان کیسے گزارتے کورس میں بھی ایک ٹرم یوز کی تھی، مانجنے والی۔ جی، مانجنے والی۔ تو مانجنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ زور لگاؤ، جتنا صاف ہو گیا باقی چھوڑ دو۔ کوئی عقل مند عورت ایسے نہیں کرتی، وہ یہ سمجھتی ہے کہ جتنا زور لگایا وہ بھی ضائع جب تک پورا دیگچا چٹا نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ مانجنا ہے نا بھائی، تو پھر ہمیں بھی اس وقت تک مانجتے رہنا چاہیے اور کوشش کرتے رہنے چاہیے جب تک ہمارے سامنے والا دل چمک نہ ہو۔ تو نوجوان قوم کوئی بھی ہے، وہ بیٹوں کی ہے یا بیٹیوں کی، اگر انہیں پاکیزہ ماحول میسر آ جائے تو بوڑھوں کی نسبت ان کے اندر چمکنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی۔ تو اب جو آپ کو، مجھے اور ہمارے جیسی اور بہت سی وہ خواتین جو شاید ہمارے پاس نہیں آ سکتی اور آج کی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گھروں میں اس وقت لائیو بھی ہمیں سن رہی ہیں، بعد میں یوٹیوب سے بیان لے کر بھی وہ محبت اور شوق سے سنتی ہیں، یہ ساری سہولت کا سبب کیا ہے؟ اس ساری تبلیغ کا سبب کیا ہے؟ یہ سارا موقع ہمیں میسر کہاں سے آیا؟ اس ساری برکت کے پیچھے، اس ساری تحریک کے پیچھے اللہ کا یہ گھر ہے۔ ہم باہر نکلتے ہیں تو یا آپ کی خوشی یا لوگوں کی ترغیب کے لیے نکلتے ہیں، ذاتی طور پہ ہمیں کوئی محتاجی نہیں باہر نکلنے کی۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے گھر میں ٹوٹے پتوں والی چٹائی اور اللہ کے گھر سے باہر مخملی فرش، شاندار اے سی، شاندار صوفے، کوئی کمپیریزن نہیں رکھتے۔ اللہ کے ہاں اس جگہ کی ٹوٹی چٹائیوں کی ویلیو وہ ہے جو آج دنیا میں ہمارے شاندار ایئر کنڈیشن رومز، ہالز اور شاندار نشستیں، صوفے اور مخملی کارپیٹس کی جو حیثیت آج ہماری نظر میں ہے نا، اس سے زیادہ اللہ کی نظر میں یہ سب کچھ ہے۔ اور ہم کون تھے؟ ہمیں کون جانتا تھا؟ یہ سب عزتیں، یہ سب واقفیتیں، یہ لوگوں کے اندر پہچان اور شناسائی، یہ اس ٹوٹے ہوئے پتوں اور چٹائیوں اور ریت کے ذروں نے تو دلائی ہے۔ یہ اصل ہمارا مرکز ہے، ہمارے دین کا مرکز ہے، اور ہم کروڑ ہاں شکر گزار ہیں اپنے اسلاف اور ان علماء کرام کے جنہوں نے مصطفیٰ کریم کے دین کی امانت کو اٹھایا اور اگلے زمانوں میں آ کے مدرسوں اور جامعات کی صورت میں اس کو قائم رکھا، اس کو ایک مرکز دیا، اور ان مرکزوں کی وجہ سے آج 1450 سال کے بعد بھی دین ایسے تر و تازہ ہے جیسے آج پودے کو پانی لگایا اور گلاب کے لگا۔ یہ ہماری عزت، یہ جامعات، یہ مدرسے ہماری شان، یہ ہماری پہچان، یہ ہمارا وقار، یہ ہماری ضرورت، یہ ہماری نجات، اور یہ اللہ کے ہاں ہماری سرخروئی کا ذریعہ ہے۔ میں نے ایک فرق آپ کے سامنے ذکر کیا، کسی عزیزہ کا 7 دن اس نے مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھ کے مصطفیٰ کی باتیں سنی،
گانے سننے بند ہو گئے، 14 سال کی تعلیم میں وہ بند نہیں ہوئے۔ یہ کیا دعوت فکر ہے ہمارے لیے؟ وہی جس کا میں اکثر تذکرہ کرتی ہوں، ہماری بچیاں تعلیم حاصل کریں، اتنی تعلیم حاصل کریں کہ دنیا میں ان کا نام روشن ہو، زندگی کے ہر شعبے میں ہماری بچیوں کی صلاحیتیں نظر آئیں، قابلیت نظر آئے، وہ کام کرتی نظر آئیں، پاکستان کو، اپنے معاشرے کو، اپنے دین کو عروج پر لے جائیں۔ نہ اسلام منع کرے گا، قرآن منع نہیں کرے گا، اللہ کا دین، اللہ کے رسول منع نہیں کریں گے۔ منع کہاں کریں گے؟ جب ان تعلیمات کا ماحول اور ان تعلیمات کے حاصل کرنے کا طریقہ غلط ہوگا۔ یہاں اسلام اعتراض کرے گا، قرآن اس کا انکار کرے گا، رسول اللہ اس کو منع کرے گا۔ تو ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہم ایک اینٹ، ایک توڑا سیمنٹ اور معمولی سی رقم جمع کر کے یہ سب بنانے اور تیار کرنے کی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہی وہ مرکز ہے، یہی سے مراد ہے کہ ہر وہ مرکز جو قرآن کا مرکز ہے، ہر وہ مرکز جو سنت مصطفیٰ کا مرکز ہے، جب ہم اس کو آج کے دور کی ضرورت کے مطابق تیار کر کے اس درجے پہ لے جائیں گے کہ ہماری بیٹی پرائمری اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک کے لیول کی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے تو وہ اسی چھت کے نیچے کرے، پھر کیا ہوگا؟ پھر جب وہ فارغ ہوگی نا، پھر وہ پروفیسر بھی ہوگی، وہ انجینئر بھی ہوگی، وہ استاد بھی ہوگی، وہ ڈاکٹر بھی ہوگی، مگر ان سب کے اوپر ایک متقی پرہیزگار عورت بھی ہوگی۔ وہ جس جگہ پہ نظر آئے گی اس کا حلیہ سیدہ فاطمہ کی یاد دلائے گا، اس کا علم سیدہ عائشہ کی یاد دلائے گا، اس کی سخاوت، اس کا دولت کے ساتھ تعلق جیبیں بھرنے والا نہیں، بینک بیلنس بڑھانے والا نہیں، لوگوں کو لوٹنے والا نہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ والا ہو۔ تو پھر ہمیں کتنی ضرورت ہے ان گھروں کو مکمل کرنے کی، کتنی ضرورت ہے ان پہ خرچ کرنے کی۔ نہ ساری زندگی خود کو بیچ کر بھی میں اکیلے اس کو بنا سکتی ہوں، نہ آپ میں سے کوئی بندہ اٹھ کے دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ میری آج کے بعد ذمہ داری ہوگی، کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی طرح جیسے پہلے کر رہے ہیں۔ کیسے؟ مل کے، لیکن مل کے اس طرح نہیں کہ سال کے بعد جب کبھی 500 کی گنجائش ہوئی، جب کبھی 100 کی ہوئی، جب کبھی 1000 کی ہوئی، تو پھر تو ہماری زندگی گئی اس کو بنانے میں، تو لوگ تعلیم کیسے حاصل کریں گے؟ ہماری بچیاں پرہیزگاری کی طرف کب آئیں گی؟ پھر ہم اپنی یہ ذمہ داری ادا کر کے اللہ کے یہاں سرخرو ہو کے کیسے جائیں گے؟ ہمیں اپنی ترجیح بدل کر، وہ کہتے ہیں نا کہ روپے میں سے روپیہ بچا کے، نوالے میں سے نوالا بچا کے، جب تک ہم کام نہیں کریں گے اس وقت تک ہم یہ پاکیزگی، یہ عظمت اپنی اولادوں کو، اپنی بیٹیوں کو نہیں دلا سکتے۔ اگر آپ اپنی زندگیوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں، مائیں، یہ ماؤں کی خدمت میں میرا جملہ ہے، اگر آپ علم نہیں سیکھ سکے، قرآن اچھا نہیں پڑھ سکے، نماز کے احکام، روزے کے احکام زندگی میں کسی نے نہیں سکھائے، بہت ساری زندگیاں ضائع ہو گئی۔ پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے ٹھیک کر رہے ہیں اور کتنا غلط کر رہے ہیں، ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس بہترین طریقہ جو کفارہ ادا کرنے کا ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہم زندگی کے جس سال میں بھی ہیں اپنے آپ کو جوڑ لیں۔ کہاں جوڑ لیں؟ دین کے ساتھ۔ کیسے جوڑیں گے؟ کسی سڑک پہ چلتا کوئی بندہ آپ کو دین نہیں سکھائے گا، دین کے لیے کسی مرکز میں تو جانا پڑے گا، کسی صاحب علم کے پاس جانا پڑے گا، اور اس کا ایک نظام ہوگا جس کے تحت وہ آپ کو سکھائے گا۔ تو اپنے آپ کو کسی بھی عمر میں آپ ہیں جوڑ لیں۔ آپ سب کو مبارک ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو جوڑا ہوا ہے۔ آپ کو دیکھ کے لوگ حیران نہیں ہوتے
کہ سارا مہینہ بڑی ہمت ہے آپ کی، روزہ رکھ کے آپ چلی ہوتی ہیں۔ وہ جو واہیات بات کرنے والے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ اپنی بد نصیبی کو روتے ہیں نا، لیکن حقیقت اور ہدایت کو سمجھنے والا بندہ آپ کی اس عمل پہ رشک کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آپ کو داد دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ ایک کہاں وہ وقت تھا کہ تھوڑا سا زیادہ کام کرنے پہ عورت ہر بندے کو بتاتی رہتی تھی میرا روزہ ہے تو روزے نہ لینے، کام کرنے پہندے نے جان نکل جاتی ہے۔ اور ایک ہر روز کتنی محبت سے آپ کام ختم کرتے ہیں، کتنی جلدی کام نبٹتے ہیں، اور کتنی جلدی آپ اپنے محبوب کی باتیں سننے کے لیے اس عشق میں جا کے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جڑے ہوئے ہیں نا آپ، ایک طرح سے آپ نے خود کو جوڑ لیا ہے۔ اب اس جوڑنے کو کتنا مضبوط کرنا ہے کہ کوئی جھٹکے دے کے بھی توڑے تو وہ توڑ نہ سکے، اتنا جڑ جائیں۔ اور پھر اس جڑنے کے جو تقاضے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم صرف یہ نہیں کریں کہ بس رمضان آئے گا، ربیع الاول آئے گا، ماہانہ محفل آئے گی، آئیں گے بیٹھیں گے چلے جائیں گے اور کچھ یاد ہی نہیں رہے گا۔ نہیں، جڑنے کے تقاضے یہ ہیں، ایک تو یہ کہ آپ جو سنیں، کل کیا عرض کیا تھا میں نے، بلغوا عنی ولو آیا، ایک جملہ، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا گل سن لی تو پچدی نہیں، یہ آپ کی ٹرم استعمال کر رہی ہوں نا، آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے۔ تو آپ اپنی عادت ایسے بنا لیں کہ رسول اللہ کی بات سنیں پھر پچے ہی نہ، جب تک اس کو ڈیلیور نہ کر لیں، جب تک 5-7 عورتوں کو بتا نہ لیں، وہ پچے ہی نہ، اپنی عادت یوں بنا لیں۔ آپ دیکھیں پھر آپ کو جینے کا لطف کتنا ہے۔ ایک جوڑنے کا طریقہ یہ ہے، یوں جوڑیں اپنے آپ کو رسول اللہ کے دین کے ساتھ۔ اب دوسرا جوڑنے کا طریقہ کیا ہے کہ جہاں سے آپ کو علم مل رہا ہے وہاں لوگوں کو جوڑتے جائیں، وہاں لوگوں کو جوڑتے جائیں۔ آپ نے کبھی پرندوں کو دیکھا؟ پرندوں کو، کبوتر، چڑیا، جب ہم ان کو دانے پھینکیں نا، دانے ڈالیں تو وہ دانے کھاتے ہوئے ایک خاص آواز نکالتے ہیں، جب اس میں جھپٹتے ہیں نا آ کے تو آوازیں نکالتے ہوئے آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اعلان ہے کہ اسی آ گئے ہیں، تسی بھی آ جاؤ۔ ہاں، یہ اعلان ہے، اور یہ اللہ نے ان کی فطرت بنائی ہے۔ ایک دم سے آپ دیکھیں گے خالی چھت کے اوپر آپ جا کے دانے ڈال دیں، کسی خالی جگہ پہ ڈال دیں، 1-2 پرندہ آئے گا تو وہ آوازیں نکالتا ہوا آئے گا، اور باقی ان کے ہم جنس ان آوازوں کو پہچان لیں گے کہ دعوت مل رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ فوراً دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے پرندے اکٹھے ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ کبوتر، چڑیا، ان کی یہ فطرت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ اکیلے نہیں کھاتے۔ تو ہمیں کوئی اچھی پلیٹ مل جائے تو ایسی کنڈ کر کے بہ جائیں گے۔ تو رسول اللہ کے دسترخوان پہ آوازیں نکال کے سب کو بلاؤ، ان چڑیوں اور کبوتروں سے سیکھو۔ یہ جنت کا دسترخوان ہے، یہاں آپ کو جنت کے میوے، جنت کے کھانے دیے جا رہے ہیں۔ یہاں کھانے کے لیے سب کو بلاؤ، گلی میں گزرتے ہوئے بلاؤ، گھروں میں جا کے بلاؤ، ٹیلی فون کر کے بلاؤ، دعوت دیتے جاؤ، سب کو بتاتے جاؤ کہ ہمیں جو مل رہا ہے وہ تم بھی لینے کے لیے آ جاؤ۔ ایک طریقہ جڑنے کا یہ ہے۔ تیسرا طریقہ جڑنے کا یہ ہے کہ آپ کائنات میں سب سے افضل، سب سے مہنگی اور سب سے ویلیوبل چیز جو سیکھ رہے ہیں وہ کیا؟ اللہ کا دین۔ ہمارا گھر پرانا ہو، نامکمل ہو، پیسہ جوڑ کے ہماری خواہش کیا ہوتی ہے؟ فلاں کا سب کے گھر اتنے اچھے، تو میرے گھر کا تو کوئی حال ہی نہیں۔ کمیٹی ڈالو، پیسے بچاؤ، زیور بیچو، کم سے کم سامنے سے تو اچھا کر لو، ڈرائنگ روم بھی اچھا بنا لو، ہوتی ہے نا کوشش۔ تو جہاں سے کائنات بھر کی دولت ہمیں مل رہی ہے اس کے ساتھ جڑنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ ہماری عزت
کیا ہو؟ عزت ہو۔ میں نے پہلے بھی پچھلے دنوں مثال دی تھی کہ جہاں پہ لوگ ہوتے ہیں نا، برادریاں ہوتی ہیں، تو برادریاں ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنے دارے، اپنی جناز گاہیں وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے بناتے ہیں کہ نام ہمارا ہو، عزت ہماری ہو۔ وہ پوری برادری کی عزت ہوتی ہے، جی فلاں برادری کا دارا وہ تو بڑا کمال کا۔ تو دوسرے وہ پھر اپنا منہ سرخ کیسے کرتے ہیں؟ ماشاء اللہ سمجھدار لوگ ہیں، سمجھ جاتے ہیں آپ۔ تو ہمیں وہ جگہ جہاں گپ شپ کرنی ہے، جہاں حقے پینے ہیں، جہاں باتیں کرنی ہے، جہاں غیبتیں کرنی ہے، ہمیں ان کے بنانے کی فکر اور وہاں پہ ہماری عزت ہو، تو وہ گھر، وہ جگہ جس کے صدقے ہمیں جنت کے محلات ملنے، ہم اس کو محل نہیں بنائیں گے؟ ہاں، تو پھر اس کی طرف ہماری توجہ اور جڑنے کا ایک یہ طریقہ ہمارا بڑا مضبوط ہونا چاہیے، تاکہ ہم دنیا میں فخر کر سکیں۔ فخر وہ کریں کہ آپ کے فخر پہ پھر فرشتے بھی فخر کریں۔ کیا فخر؟ کہ جب بھی آپ یہاں سے گزریں، آپ کا دیکھ کر دل چوڑا ہو جائے، سر بلند ہو جائے، اور پھر ہم جب دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے پیچھے اس گھر سے محبت کرنے والے وہ پھر ہماری محنتوں کو یاد کریں کہ ان لوگوں نے اپنی محنتوں اور محبتوں کے ساتھ یہ ہماری نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑا کارنامہ کیا ہے۔ تو کیا بعید ہے کہ قیامت کے دن اللہ ہم سب کو اسی کے اندر بٹھا کے پل صراط پار کرے۔ تو ہم نے اس کی شٹرنگ، اس کی نامکمل کام، ان کو چھوڑ کے نہیں مرنا، یہ عہد کر لیں۔ ہم نے جا کے اللہ کو بتانا ہے کہ ہم پیچھے کچھ کر کے آئے ہیں، اور اسی طرح دنیا سے گزر گئے تو پھر جا کے کیا بتائیں گے؟ اب یہ جڑنا، جو یہ طریقہ جوڑنے کا ہے، یہ اتنا پائیدار ہوگا، آپ بھی جڑیں گی، آپ کی نسلیں بھی جڑیں گی۔ آپ یہاں بہت ساری بچیوں کو کھڑا کریں، یہ جو ہماری طالبات ہیں، ان میں بہت سی بچیاں وہ اٹھیں گی جن کی مائیں آج سے 15 سال 16 سال پہلے یہاں پڑھ کر گئیں۔ جڑ گئے نا؟ یہ تعلق جڑ گیا نا، یہ ختم ہونے والا نہیں۔ جس وقت وہ طالبات تھی اور ان کے بڑے کہتے تھے نا کہ انشاءاللہ ان کی نسلیں بھی یہاں پڑھیں گی، تو حیرانگی ہوتی تھی کہ ہماری زندگی میں وہ وقت آئے گا، اور آج وہ وقت آ گیا۔ کتنا بڑا بینیفٹ ہے، کتنے بڑے فخر کی بات ہے۔ آج ماں بھی اس بات پہ فخر کرتی ہے کہ یہ میری درسگاہ، اور بیٹی بھی فخر کرتی ہے یہ میری درسگاہ، اور آگے جو بچی اس کی گود میں آئی ہے اس کو بھی وہ سکھا رہی ہے کہ تم نے بھی بڑے ہو گئے یہاں۔ یہ کیسا جڑنا ہے؟ یہ قیامت تک چلے گا۔ تو جب ہم اس کو تیار کریں گے، اس کو بنائیں گے، تو بہت جلدی وہ وقت اللہ لے آئے گا جب ہماری نوجوان بچیاں یونیورسٹی پڑھیں گی، کالج کی تعلیم حاصل کریں گی، لیکن ان کے سر کے اوپر چادر تطہیر ہوگی، چادر فاطمہ ہوگی۔ وہ پاکیزگی کے ماحول میں، پردے کے ماحول میں، اپنے جیسی عورتوں کے شاگردی میں بیٹھ کر یا باپردہ شاگردی میں بیٹھ کے دنیا کو بتائیں گی کہ یونیورسٹیز ایسی بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے بڑی آسانی نہیں ہو جائے گی؟ ہاں، تو پھر ہم سب کو مل کے اس آسانی کو تیار کرنا ہے۔ یہ ہم جب اس کے لیے جڑ جائیں گے تو کل ایک بچی کا میسیج آیا نا، پھر آپ کی ہر بچی اٹھ کے فخر سے بتائے گی، ہر بچی پھر فخر سے بتائے گی کہ ہمارے کانوں میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے جب گانا سنتے ہیں، جب باجے اور ڈھول کی آواز سنتے ہیں تو ہمارے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ یہ وقت آ جائے گا، آپ یہ میرا جملہ لکھ کے رکھ لیجئے، اگر آپ نے محبت سے یہ کام کر کے اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے اس جگہ کو شاندار بنا لیا، نہ صرف یہ کہ ہم سب کی بخشش، اللہ کی خوشنودی
رسول اللہ کی شفاعت، بلکہ ہماری آنے والی نسلیں سنور جائیں گی۔ تو ہم تو یہ کوشش کرتے ہیں، آپ دیکھیے کہ میں از خود اللہ کی توفیق سے اپنے پورے خاندان کے ایصال ثواب کے لیے جب ہر سال اہتمام کرتی ہوں تو میری جہاں ترجیح ہوتی ہے کہ میں اس میں سے کچھ اپنی بچیوں کو جو ان کی ضروریات ہیں ان کو حصہ دے کے اس میں شامل کروں، کچھ سب کو کھانا کھلا کر اس طریقے سے اپنے بزرگوں کی روح کو خوش کروں، اور کچھ ان کے لیے صدقہ جاریہ یہاں ڈال کر ان کی روح کو خوش کروں کہ جو ہم کھائیں گے وہ تو چلے وقت گزرا اور ختم ہو جائے گا، لیکن جو کسی کے ایصال ثواب کے لیے یہاں لگ جائے گا، چاہے وہ رسول اللہ کی ذات ہو، چاہے صحابہ پاک کی ذات ہو، چاہے ازواج مطہرات کی ذات ہو، چاہے بزرگان دین کی ذات ہو، چاہے ہمارے خاندان کے لوگوں کی ذات ہو، ہم جب ان کے نام کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ جاریہ میں دے دیں گے، اینٹ لگ گئی، سیمنٹ لگ گیا، بلب لگ گیا، پانی کا انتظام ہو گیا، جب تک چلے گا آپ دنیا میں ہوں یا نہ ہوں ان سب کے لیے ایصال ثواب ہو جائے گا۔ تو اللہ نے ہمیں یہ بہت بڑا پلیٹ فارم دیا ہے جہاں ملٹی ویز میں ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے عزیزوں کے لیے صدقہ جاریہ قائم کر کے اس کی رضا حاصل کر سکیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ہر اپنی بیٹی کے لیے چاہیں گے کہ اس کے لیے پاکیزہ ماحول میں تعلیم کا آغاز ہو جائے، اور اسی تناظر میں یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ رمضان المبارک میں ہمارے نئے سال کے داخلے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم جان بوجھ کے 15 رمضان سے آغاز کرتے ہیں، لیکن داخلے ابھی شروع ہو چکے ہیں، باقاعدہ طور پہ 15 رمضان سے اس کا آغاز ہو جائے گا رجسٹریشن کا، اور رمضان المبارک میں ہر سال کی طرح 30 یا 29 رمضان تک جب تک ہماری محافل ہیں، جتنے ایڈمیشن ہوں گے وہ بغیر فیس کے ہوں گے، اور رمضان کے بعد جو ایڈمیشن ہوں گے وہ اپنے معمول کے مطابق فیس کے ساتھ ہوں گے۔ یہ آپ کی اطلاع آپ کے بروشرز کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے، اور میں نے خود بھی آپ کو پیش کر دی ہے، اور اس کی ضرورت اور فضیلت بھی آپ کے گوش گزار کر دی ہے۔ آج کی اس گفتگو کو اس پوائنٹ آف ویو سے سوچئے بھی، اس پہ عمل بھی کیجئے، اور اپنے آپ کو قابل فخر بنانے کے لیے تیار کیجئے، اور سوچئے کہ ہم نے کتنی جلدی اپنے لیے اس صدقہ جاریہ کو مکمل کرنا ہے۔ آج جتنی نعمتیں مل رہی ہیں آپ کو اس کی وجہ سے مل رہی ہیں، تو پھر ہمارا شکر کرنے کا انداز بھی یہی ہے، اور خاص طور پہ اس ماہ مبارک میں جب رب ذوالجلال ہمیں نوازتا ہے، اور اس ماہ مبارک کی برکت سے ہر پل ہر گھڑی ہمارے اوپر بارشیں ہوتی ہیں، تو پھر ہمیں اس مہینے کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، یہ کہہ کے کہ جو قرآن اور جو کتاب اور جو روزے اللہ نے ہمیں عطا کیے ان کی شان کیا ہے کہ یہ پیغام رب انام اللہ اللہ، یہ پیغام رب انام اللہ اللہ، مبارک ہے ماہ صیام اللہ اللہ، مبارک ہے ماہ صیام، صوم ایک روزے کو کہتے ہیں، صیام ماہ صیام روزوں کا مہینہ، مبارک ہے ماہ صیام اللہ اللہ، اسی ماہ اقدس میں نازل ہوا ہے۔ اب آپ کو خوشی ہوتی ہوگی نا کہ ہر روز وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، محبتیں بڑھ رہی ہیں، تعلق بڑھ رہے ہیں۔ اسی ماہ اقدس میں نازل ہوا ہے وہ رب کا انوکھا کلام اللہ اللہ، فضیلت ہے قرآن میں اس کی آئی، کس کی؟ قرآن تو خود قرآن ہے نا، قرآن میں کس کی فضیلت آئی ہے؟ اس کی بھی اور رمضان کی بھی فضیلت ہے قرآن میں اس کی آئی، عجب اس کا ہے احترام اللہ اللہ۔ سنو مومنو، سنو سنو مومنو، فرض روزہ ہے تم پر، یہ دیتا ہے تقوی کا جام اللہ اللہ، یہ دیتا ہے تقوی کا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ دیتا ہے تقوی کا جام اللہ اللہ۔ صلہ ہے کہ نیکی کا ہے 700 تک، ایک نیکی کرو 700 کے برابر ثواب۔ صلہ ہے کہ نیکی کا ہے 700 تک،
اطاعت کا یہ اہتمام، اللہ اللہ، ہزاروں مہینے سے بہتر ہے ایک شب، ہزاروں مہینے سے بہتر ہے ایک شب، شب قدر کا یہ مقام، اللہ اللہ۔ برس کر گھٹا رب کے لطف و کرم کی، سحری، افطاری، نیند، جاگنا، چلنا پھرنا سب کیا ہے؟ رحمت ہی رحمت۔ برس کر گھٹا رب کے لطف و کرم کی، مزہ دیتی ہے صبح و شام، اللہ اللہ۔ اور نصیحت یہ ہے، کرو قدر رمضان کی مومنو تم، کرو قدر رمضان کی مومنو تم، یہ ریان کا ہے پیغام، اللہ اللہ۔ یہ ریان آج تو موجود نہیں ہے محفل میں، لیکن یہ ریان وہ ریان ہے جس پہ اس کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ کون سا ریان ہے؟ یہ باب الریان ہے، یہ جنت کا ایک دروازہ ہے جہاں صرف اور صرف روزے دار گزریں گے، وہ ان کے جنت میں جانے کا راستہ ہوگا۔ تو کرو قدر رمضان کی مومنو تم، یہ ریان کا ہے پیغام، اللہ اللہ۔ شفاعت کے جلوے سے رمضان سالک، شفاعت کے جلوے سے رمضان سالک کرے گا تجھے شاد کام، اللہ اللہ۔ وہ رب کا انوکھا کلام، اللہ اللہ، عجب اس کا ہے احترام، اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنائیں گے اور ہر فرد کو ہم اس کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين صدق اللہ العظیم. آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہم نے کس موضوع پہ پارہ مکمل کیا تھا؟ چھٹے پارے میں کیا چل رہا تھا؟ آخر پہ میں نے کیا بیان کیا تھا؟ چھوٹا موٹا ٹیسٹ بھی تو ہونا ہوتا ہے نا. اللہ پاک نے آخری آیات میں ان عیسائیوں کی تعریف فرمائی جنہوں نے ایمان بھی قبول کیا اور ایمان والوں کو عزت بھی دی. وہ کون تھے؟ وہ نجاشی بادشاہ. نجاشی بادشاہ کی اللہ نے اس طریقے سے ان آیتوں میں تعریف فرمائی اور ان کی تعریف پھر قیامت تک کے لیے قرآن میں محفوظ ہو. کیا تھا ان کی نیکی؟ حق کو قبول کرنے پر اللہ نے تعریف فرمائی. تو اب یہاں ان کی کیفیت انہی لوگوں کی جو عیسائی تھے، حق پر تھے اور پھر اگلے حق کو قبول کر لیا. کس کو؟ قرآن عظیم کو اور صاحب قرآن. وہی تسلسل، وہی گفتگو اب اگلے پارے میں آ گئی ہے. آغاز کس سے ہوا؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ، اور جب وہ سنتے ہیں جو اتارا گیا رسول کی طرف، تَرَى، تو تم دیکھو، أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھیں، تَفِيضُ، وہ ابل رہی ہیں، سبحان اللہ، مِنَ الدَّمْعِ، آنسوؤں سے. سبحان اللہ. توجہ رہے. عیسائی ہیں، حضور سے آ کے قرآن سنا. جب قرآن کی آیتیں حضور علیہ السلام نے سنائی، سبحان اللہ. یا دوسری طرف وہ شان نزول کے حضرت جعفر بن ابی طالب نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں جب سورہ مریم کی آیتیں سنائی جس کا کل آپ نے ذکر سنا، تو وہاں جتنے عیسائی عالم تھے وہ زار و قطار رونے لگے. سبحان اللہ. قرآن سن کے رونا کس سے آتا ہے؟ جس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام کس کا ہے، سبحان اللہ. جس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر اعجاز کیا ہے، جس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی تاثیر کیا ہے، سبحان اللہ. وہ اندر اترتا جاتا ہے اور اندر کو دھوتا جاتا ہے. ہمیں کیا پتہ قرآن کیا چیز ہے؟ ہمیں تو تھوڑی دیر بیٹھ کے سننا پڑ جاتا ہے تو ہم پتہ نہیں کتنے لوگ تو محبت میں قائم رہتے ہیں اور کتنے لوگ پہلو بدلنے لگ جاتے ہیں، مشکل ہونے لگ جاتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں کہ یہ کتنی عظمتوں والی کتاب ہے اور کس کی کتاب ہے. اور یہی ہماری کوشش ہے کہ ہم نغمہ قرآنی دنیا کو اور ہر فرد کو دیوانہ بنا دیں. جب دیوانگی آئے گی تو رونا تو آئے گا، جب دیوانگی آئے گی تو آنکھوں سے آنسو تو نکلیں گے. جب دیوانگی آئے گی تو اپنی کسم پرسی، اپنی مفلسی، اپنی کم مائگی اور رب کریم کی عظمتوں کا جب کمپیریزن کیا جائے گا اور اپنے آپ کو دیکھا جائے گا تو رونا تو آئے گا. سبحان اللہ. بے شک. ہم کہاں اور رب کا کلام کہاں. تو ان کی آنکھیں ابل رہی ہیں آنسوؤں سے، مما عرفو، اس لیے کہ وہ پہچان گئے کس کو؟ من الحق، حق. انہیں پتہ چل گیا کہ واقعی یہ رب کی کتاب ہے اور یہ نبی پر سچی کتاب نازل ہے، کیونکہ وہ پہلی کتاب کے عالم تھے. تو عالم ہی علم کو سمجھے گا نا. اور یہی تو ہماری کوشش ہے. اور ابھی بھی میں نے گفتگو کی کہ اگر ساری اولاد کو نہیں تو کم سے کم ایک اولاد کو عالم دین بنا لو. خدا کی قسم پورے خاندان میں ایک عالم دین ہوا اور آپ نے اس عالم دین سے رہنمائی لے کے جینا شروع کر دیا تو سارا خاندان اس عالم دین کے پیچھے جنت میں. تو انہوں نے حق کو پہچان لیا. اس وجہ سے قرآن سنتے جاتے آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے. یقولون، جب سنا نا سمجھ آئی، یقین آیا تو یقولون کہنے لگے ربنا،
اے ہمارے رب آمنا، ہم تو ایمان لے آئے، منٹ نہیں لگا، قرآن سنا، آیتوں کے حق کی پہچان ہوئی تو فوراً کہا آمنا، یا اللہ ہم ایمان لے آئے، ہم نے قبول کر لیا تیرا کلام، فاکتبنا مع الشاہدین، لہٰذا اب تو ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ لے، ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ یہ ان لوگوں نے خود دعا مانگی وہاں بیٹھ کے حضور کے سامنے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کی دو جو شان نزول بیان کیے مفسرین، ایک وہ جو کل والا تھا نجاشی بادشاہ کے سامنے تلاوت کا کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک مرتبہ اسی حبشہ سے ایک وفد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے آئے کہ ہم چلیں آخری رسول آخری نبی کی بارگاہ میں چل کے بات چیت کریں، دیکھیں سنیں کہ سب کیا ہے، اتنا سچ ہے کہاں سچ نہیں ہے۔ اور یہ 70 آدمی تھے، 70، ٹھیک ہے، یہ 70 آدمی تاجدار رسالت کی بارگاہ میں آئے، اور کیا وہ لمحہ تھا، کیا ان کے نصیب تھے، اور کیا ان کے وقت کی بلندی تھی کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو، کسی خوش الحال قاری کو یہ نہیں فرمایا کہ آؤ ذرا میرے پاس بیٹھو، یہ لوگ ہمارا قرآن سننے آئے ہیں تو تم ذرا اسے قرآن کی تلاوت سناؤ۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ وہ 70 آدمی جب حضور کے سامنے بیٹھے تو حضور نے خود سورہ یاسین منظر کو تصور میں لائی، سوچیے، غور کیجیے، محبت کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ حضور سورہ یاسین پڑھ رہے ہوں گے اور عیسائیوں کا وہ وفد سامنے بیٹھ کے حضور سے سورہ یاسین سن رہا ہو، تو پھر کیسے نہ ہوتا کہ وہ سب کے سب یہ کہتے کہ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ سبحان اللہ۔ آپ نے جب سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تو سارے کا سارا مجمع، پورا وفد زاروں قطار رونے لگ گیا۔ تو اس آیت کریمہ میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ میں اس واقعے کا اشارہ ہے۔ اب میں پوچھتی ہوں آپ سے، ساری زندگی آپ نے 7واں پارہ پڑھا، کبھی پتہ چلا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ کتنا حسین منظر اس کے اندر چھپا ہوا ہے؟ نہیں۔ تو بس یہی تو ہمیں پڑھنا ہے، اسی لیے تو ہمیں اس گھر میں آنا ہے، اسی لیے تو ہمیں یہاں تعلق جوڑنا ہے کہ کاش زندگی میں ایک بار تو ہم پڑھ لیں اور سن لیں کہ ہمارے قرآن میں لکھا کیا ہے۔ بے شک۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی اپنے محبوب کی، فرمایا کہ اے حبیب ذرا ان آنے والوں کو دیکھو تو صحیح، ان کی کیفیت تو دیکھو کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور ان کی آنکھیں ابل رہی ہیں آنسوؤں سے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ کیوں؟ کب آنسو بہتے ہیں؟ جب بات دل پہ اثر کرتی ہے۔ تو انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے اور پھر اقرار بھی کر لیا ہے، اس بات کا، ایمان لانے کا، حق کو پہچاننے کا۔ تو یاد رکھیے کہ جب کوئی محبت رسول یا اللہ کی محبت یا اللہ کی بخشش یا دوزخ سے نجات کو یاد کر کے دوزخ سے معافی مانگتے ہوئے یا جنت کے اشتیاق میں جب ان میں سے کسی کیفیت میں ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ اور یہ آنسو یہ صرف رونا نہیں رہتا، ان کیفیتوں میں رونا خالص اللہ کی عبادت بن جاتا ہے۔ خالص کیا بن جاتا ہے؟ اللہ کی عبادت بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے ان کی طرف توجہ دلائی کہ جب آپ اللہ کا ذکر سنتے ہیں آپ کو سرور ملتا ہے، آپ کو لذت ملتی ہے، اللہ سے محبت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔
تو جس طرح صبح کے وقت میں ٹھنڈا ٹھنڈا موسم جس میں پودوں کے اوپر شبنم اور اوس پڑی ہوتی ہے اور معمولی معمولی سی ہوا جو جسم کے آر پار ہو کے سکون اور سرور دیتی ہے، اور اس وقت میں آپ دیکھیں کہ پھولوں والے پودے یا چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں درختوں کی وہ بڑے انداز کے ساتھ آہستہ آہستہ خرام ناز کر رہی ہوتی، جس طرح وہ بڑے شاندار منظر میں ہل رہی ہوتی ہیں نا، اللہ کے نیک بندے کی یہ پہچان ہوتی ہے۔ جس طرح وہ حرکت کرتی ہیں، اللہ کا کلام سن کے بندے کا دل اس طرح حرکت کرنے لگتا ہے۔ یہ جو کبھی کبھی حرکت زیادہ ہو جاتی ہے نا، یہ بھی اسی رحمت کی حرکت ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ اس رحمت کی پہچان ہمیں ہو جائے اور ہمیں وہ دولت نصیب ہو جائے۔ تو اللہ کے بندوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں وہ روتے ہیں۔ آپ کبھی آج بھی نیٹ پر یا کسی ریکارڈنگ میں عرب قاریوں کا قرآن سنے نا، عرب قاریوں کا قرآن، سبحان اللہ، آپ دیکھیں گے کہ وہ دھاڑے مار مار کر قرآن کے اندر روتے ہیں۔ وہ خود بھی روتے ہیں اور مجمع جو ہزاروں کا ہوتا ہے وہ سارا مجمع دھاڑے مار کے روتا ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، ہماری کیا اوقات رب کا کلام اور اس کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہو تو رونا آئے گا کہ نہیں؟ تو علماء نے قرآن پڑھتے ہوئے رونے کی ترغیب دی ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے رو، آنکھوں سے آنسو بہاؤ کہ یہ رب کی رحمت کو دعوت دینا ہے۔ اور اگر رونا نہ بھی آئے تو جہاں کہیں دوزخ کی بات تو سمجھ میں آئی جاتی ہے نا، دوزخ کا نام، عذاب کا نام تو ہم پہچان لیتے ہیں، اگر اور سمجھ نہ بھی آئے اسی طرح جنت کا لفظ آئے تو ہم پہچان لیتے ہیں۔ تو اتنا ہم کر سکتے ہیں کہ جب عذاب اور دوزخ کی بات آئے، جہنم کی بات آئے، آگ کی بات آئے تو سمجھ لو یہ رب کی ناراضگی اور غضب کی بات ہے۔ وہاں پہ ڈر جاؤ، وہاں رونے والی شکل بنا لو، ڈرنے والا حلیہ بنا لو، اور جب جنت کی بات آئے تو امید کے ساتھ کھل اٹھو۔ اگر ترجمہ نہیں بھی آتا تو یہ دو کیفیتیں آپ سیکھ سکتے ہیں، ان کو سیکھ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ مگر یاد رکھیں کہ قرآن کے لفظ ہماری زبانوں سے صحیح نکلیں گے تو کیفیتیں بنیں گی نا، جب قرآن ہی سارا غلط منہ سے نکلے گا تو کیفیتیں کیسے بنیں گی؟ دعوت فکر ہے کہ نہیں؟ اللہ کریم ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم ایمان نہ لائیں باللہ اللہ پر، وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور اس پر جو ہمارے پاس حق آیا، وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا، اور ہم طمع کرتے ہیں کہ داخل کرے ہمیں ربنا، ہمارا رب، مع القوم الصالحین، نیکوں کے ساتھ۔ اسی لیے ہمیں یہ سکھایا گیا کہ طمع کرنا ہے تو دنیا کا طمع مت کرو، دولت کا، ہوس کا طمع مت کرو، بلکہ اللہ کی رحمت اور نیکیوں کی طمع کرو، وہ مقبول ہے، اور جو تم کرتے ہو وہ مردود ہے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، تو عطا کیے انہیں یا پہنچائے انہیں اللہ نے، بما قالو، ان کے اس کہنے کی وجہ سے۔ کیا انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں جنت عطا کرے، ہمیں یہ طمع ہے، ہم اس لیے ایمان لائیں، اور اللہ ہمیں نیکوں کے ساتھ داخل کرے، ہم اس لیے ایمان لائیں۔ تو پھر اللہ نے ان کی دعا سنی تو اللہ نے ان کو وہ کچھ عطا کر دیا جو انہوں نے مانگا۔ کیا؟ جنات تجری من تحتها الانہار۔ اب یہ دیکھیں، میں نے ترجمہ نہیں سنایا نا، جنت کا اور نہروں کا نام سن کے آپ سمجھ گئے نا کہ یہ جنت کی بات ہے، تو بس اتنا ہی سمجھ کے خود قرآن پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو لطف آنے لگ جائے۔ وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا،
وہ ہمیشہ رہیں گے ان جنتوں میں. کیوں؟ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو بدلہ عطا کرتا ہے، یا یہی ہوتا ہے بدلہ نیکوکاروں کا. اور دوسری طرف والذین کفروا وکذبوا، اور وہ بدبخت جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم. اب یہ دیکھیں، آپ کو سمجھ آ گئی کہ میں نے جحیم کہہ کے دوزخ کی بات کی ہے، میں نے عذاب کی بات کی ہے. تو اللہ پاک ان کو کیا کرے گا اور کہاں بھیجے گا؟ اولئک اصحاب الجحیم، یہ آگ والے ہیں، ان کی پہچان ہی آگ والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات، مت حرام ٹھہراؤ ستھری چیزوں کو، ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، ولا تعتدوا، اور حد سے مت بڑھو، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، نہیں دوست رکھتا یا نہیں پسند فرماتا، المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو. وَكُلُوا، اور کھاؤ، مما، اس میں سے، رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں عطا کیا، حلالا، حلال، طیبا، پاک یا ستھرا. واتقوا اللہ الذی، اور اس اللہ سے ڈرو، انتم بہ مؤمنون، جس پر تم ایمان رکھتے ہو. ایمان رکھنے کا یہ تقاضا ہے کہ پھر ہر اس کی بات بھی مانی جائے اور اس کا خوف بھی رکھا جائے. پھر یہ نہیں کہ من مانی اپنی کی جائے اور لیبل ایمان کا لگایا جائے، جیسے ہم سارے کرتے ہیں، جو دل میں آتا کرتے ہیں، لیکن بات ہو تو ہم غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں. تمہیں نظر نہیں آتا؟ ہمارے ایمان میں تمہیں شک ہے؟ بھی شک نہیں، پک ہے. یہ کون سا ایمان ہے؟ اللہ نے اس ایمان کے قبول کرنے کی کوئی بات کی ہے؟ ایمان وہی ایمان ہے جس کی الف میں، یا میں، میم میں، پھر الف میں، نون میں اللہ کی محبت ہی محبت، ڈر ہی ڈر، اور اطاعت ہی اطاعت کوٹ کوٹ کے بھری ہو. ایمان وہ ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے، وہ صرف ٹائٹل ہے، اور ٹائٹل کا کبھی بھروسہ نہیں ہوا کرتا. تو یہاں پہ ہمیں کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعتدال کا حکم دیا، اور عبادت کرنے میں اپنے آپ کو بہت زیادہ مشقت میں ڈالنے سے منع کیا کہ اگر اللہ کی طرف لگو تو اتنے نہ لگ جاؤ کہ گھر بار ہی چھوڑ دو، بیوی بچے چھوڑ دو، اولاد کو چھوڑ دو، کسی سے بات تک نہ کرو. نہیں، ایسی عبادت بھی نہ کرو، اور ایسی بے اعتدالی اور نافرمانی بھی نہ کرو کہ ساری دنیا تمہیں نمازی بننے کا کہتی رہے، روزہ رکھنے کا کہتی رہے، تمہارے کان پہ جھینک بھی نہ رہیں گے. یہ دونوں طریقے غلط ہیں. اعتدال سے چلو، برابر چلو، لگاتار چلو. اور حلال چیزوں کو ترک کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ کوئی بھی چیز جو اللہ پاک نے ہمارے لیے حلال کی ہے، ان کا کرنا، یعنی کھانا پینے والی اگر چیز ہے تو کھانا پینا، استعمال والی ہے تو استعمال کرنا، یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہوتا. لیکن جس طرح حرام کو گناہ اور نافرمانی سمجھ کر ترک کیا جاتا ہے، اس طرح حلال چیزوں کو ترک کرنے کی اجازت نہیں. کیا مطلب؟ اگر کوئی چیز آپ کو پسند نہیں ہے اور آپ لیتے نہیں ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، کسی چیز کا ٹیسٹ پسند نہیں ہے، آپ کہتے ہیں میں تو یہ سبزی نہیں کھاتی، تو ٹھیک ہے نہ کھائیں، لیکن کدو شریف کے لیے کیا کہ دیکھو ذرا کیا حال ہوتا ہے. ہاں، جس کو نبی نے عزت بخشی ہے تم اسے اگنور نہیں کر سکتے. اور باقی کوئی چیز، مطلب آپ نارملی طبیعت کے مطابق اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں کھاتی، میری طبیعت نہیں مانتی، تو ٹھیک ہے، آپ کے اوپر کوئی حکم نہیں لگتا. لیکن آپ یہ کہیں کہ میرے لیے کھانا جائز ہی نہیں، تو آپ نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا اور کفر کیا. ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے.
تو ویسے نارملی اگر کوئی چیز آپ استعمال نہیں کرتے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اور حلال چیز کے متعلق بطور مبالغہ یہ کہنے کی اجازت نہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ بعض یہ لوگوں کی اصطلاح ہوتی ہے کہ میرے ہوتے تھے حرام ہے، تیرے گھر کا پانی پینا حرام ہے، بیٹی کے گھر جا کے کھانا کھانا حرام ہے. یہ کون سا دین ہے بھائی؟ یہ سب جہالتیں ہیں. ایسا لفظ بولنا حلال چیز کے لیے، حلال رزق کے لیے، بندوں کے حقوق کے لیے، یا کسی بھی رشتے کے متعلق ایسی بات کرنا، یہ سراسر شریعت کی توہین ہے. اس کی ہمیں قطعاً اجازت نہیں دی گئی. ہاں آپ کا موڈ نہیں ہے، آپ کی طبیعت نہیں ہے، آپ کا مزاج نہیں ہے، آپ نہیں کھاتے تو ٹھیک ہے، مگر ایسے سخت لفظ کہنا اللہ کی شریعت کے مقابلے میں، یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. اس کی شریعت اجازت نہیں دی. اب بعض اوقات اللہ کے ولی، صوفیاء کرام یا کوئی حکیم طبیب ہمیں کسی چیز سے منع کرتے ہیں یا خود کوئی چیز استعمال نہیں کرتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شریعت میں مداخلت کر رہے ہیں، ہرگز نہیں. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی چیز، مثال کے طور پہ اگر ایک اللہ کا ولی مجاہدے میں ہے، مراقبے میں ہے، ایک لمبی اپنی عبادت اور چلے میں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ چیز کھاتا ہوں، یہ چیز بادی ہے، ٹھنڈی لگتی ہے، پرابلم کرتی ہے، تو وہ چیز کھانا بند کر دیتا ہے. اس میں کوئی قباحت نہیں. ایک حکیم آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کو جو بیماری ہے، مثال کے طور پہ جوڑوں کی بیماری ہے، جوڑوں میں درد کی بیماری ہے، کوئی سبزی کوئی چیز ایسی ہے جب بھی آپ کھاتے ہیں آپ کا درد بڑھ جاتا ہے، تو حکیم کہتا ہے کہ اب آپ نے ساری زندگی یہ چیز نہیں کھانی. اس کا کیا مطلب ہے کہ اس نے شریعت کو بدل دیا؟ نہیں، اس نے آپ کی طبیعت کے پیش نظر کوئی چیز آپ کو بند کی ہے، وہ آپ کو سوٹ نہیں کر رہی، لہٰذا آپ اس کو نہیں کھائیں گے. تو یہ شریعت کا انکار نہیں ہوگا، بلکہ یہ مصلحت اور صحت کی بہتری کے لیے ہے. اس کو ہم شریعت میں پابندی نہیں کہیں گے، اور اس کو چھوڑ دینا گناہ بھی نہیں ہوگا. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے. یہ اس آیت کی تفسیر میں ہمیں یہ ساری باتیں پتہ چل رہی ہیں. اور حلال چیزوں کو حرام قرار دینے کے بارے میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار دینے سے اللہ نے یا قرآن میں منع کیا. اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو اللہ کے نیک بندوں کی طرف منسوب کر کے ہر چیز پر حرام کے فتوے دینے لگ جاتے ہیں، اور ہر چیز انہیں شرک لگنے لگ جاتی ہے. یعنی اللہ کے ولی نے کوئی بات کہی، اللہ کے ولی کے پاس گئے، اس سے مدد لینے گئے، اس سے دعا کرانے گئے، تو بہت سارے لوگ اٹھ کے اس پہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی وہ اللہ کو چھوڑ کے وہاں گئے، وہاں جا کے وہ مانگتے ہیں، وہاں جا کے دعا کرتے ہیں. پہلی تو بات یہ کہ ہمارا طریقہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جب شریعت کے مطابق ہم اگر کسی بھی بندے سے وقتی طور پر کوئی بھی ہیلپ لیتے ہیں تو کیا دنیا کے کاموں میں ہم ہیلپ نہیں لیتے؟ تو وہاں پہ فتویٰ نہیں لگتا. دیکھیں ہیلپ تو یہ بھی ہے کہ آپ روڈ کے اوپر ایک آٹے کی بوری یا چاول کی بوری رکھ کے کھڑے ہیں، آپ سے اٹھانے نہیں ہوتی. آپ کے پاس کوئی بندہ آیا گزرا، آپ نے کہا بھی بہن یا بھائی ذرا یہ میرے سر پہ رکھوا دیں، مدد لی کہ نہ لی؟ تو جو بندہ شرک کہتا ہے اس کو کسی سے مدد لینے کو، اسے چاہیے کہ ہاتھ مار کے بوری نیچے گرا دے، تو نے شرک کیا چاہیے نا، لیکن وہاں تو کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا. تو چیزیں سیکھنا ضروری ہیں، دین کی روح کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ گمراہی کے سوا ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. لا یؤاخذکم اللہ، نہیں پکڑتا یا نہیں گرفت کرتا تمہاری اللہ، باللغو، لغو یا فضول قسم کی، فی ایمانکم تمہاری قسموں پر، ولیکن یؤاخذکم، اور ہاں گرفت کرتا ہے یا پکڑتا ہے تمہیں، بما عقدتم، جو مضبوط کی ہیں تم نے، الایمان اپنے حلف یا اپنے قسمیں، فکفارتہ، تو ایسی قسم کا کفارہ، اطعام، کھانا کھلانا ہے، عشرۃ مساکین، 10 مسکینوں کو، من اوسطی، اچھے درجے کا، ما تطعمون،
جو تم کھلاتے ہو یا جیسا کھلاتے ہو، اہلیکم اپنے گھر والوں، اپنے خاندان والوں کو۔ توجہ ہے؟ او کسوتہم، یا 10 مسکینوں کو لباس پہنانا ہے قسم کے کفارے میں، ویسا ہی لباس جو اچھا لباس سمجھا جاتا ہے، ناقص، حقیر، پرانا، بیکار نہیں۔ او تحریر رقبہ، یا قسم کے کفارے میں ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ فمن لم یجد، جو کوئی ان میں سے کچھ بھی نہ کر سکے، فصیام، تو وہ روزے رکھے، ثلاثۃ ایام، 3 دن، 3 دن کا مطلب ہے لگاتار، چھوڑ کے نہیں۔ ذالک کفارۃ، یہ کفارہ ہے، ایمانکم تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم جب تم قسمیں اٹھا لو یا حلف اٹھا لو، واحفظوا ایمانکم، اور تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ کذالک یبین اللہ، یوں ہی یا اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات ہی، اپنی آیتیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بنو۔ اب جلدی سے مختصر طریقے سے میں آپ کو قسم کے بارے میں عرض کر دوں، پہلے بھی میں کئی بار بتا چکی ہوں۔ ویسے قسم کھانا، اللہ کی قسم، میں نے کہا اللہ کی قسم یہ ہو گیا، خدا کی قسم وہ ہو گیا، قرآن کی قسم یہ ہو گیا، یہ ساری لغو قسمیں ہیں، یہ فضول قسمیں ہیں، ان کا کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن ان سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ عادت چھوڑنی چاہیے۔ سمجھ آ گئی؟ بات بات میں قسم کھانے کی عادت، یہ لغو عادت ہے، لیکن اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہے، عادت غلط ہے، عادت کو چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو بندہ بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے، حدیث پاک میں آیا کہ وہ منافق ہوتا ہے۔ جو مومن ہے، مومن کی اپنی بات میں اتنا وقار ہوتا ہے تو اسے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اپنا اعتبار رکھو، جب آپ کا اعتبار ہوگا تو آپ کو قسمیں کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ قسمیں کھانے کی ضرورت پڑتی تب ہے جب بندہ کمزور ہوتا ہے، اور یہ منافقت کی علامت ہے، اس سے بچیے۔ جن لوگوں کو عادت ہے وہ عادت ختم کرنے کی آج سے کوشش کریں انشاءاللہ۔ اب جو قسم ہے، ایک قسم ہے کہ آپ نے کسی کے بارے میں قسم کھائی کہ اللہ کی قسم مجھے پتا ہے کہ وہ واقعہ ایسا ہے، اگر تو آپ کو واقعی پتا ہے، اگر تو واقعی پتا ہے اور آپ نے ایسی قسم کھائی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ بات الٹ ہے، آپ قسم الٹ کھا رہے ہیں، آپ کو اس کا گناہ ہے، آپ کو اس کا گناہ ہے، اس پہ آپ کو توبہ کرنی چاہیے، اس کا کفارہ نہیں ہے۔ اور اب رہی بات اگلے ٹائم کی، آپ نے قسم کھائی کہ میں جب تک زندہ ہوں، میں نے قسم کھا لی ہے تیرے گھر پیر نہیں رکھنا، تیرے منہ نہیں لگنا۔ ہماری قسمیں سب سے بڑی یہی ہوتی ہیں، تو بعد میں رونے بیٹھ جانا ہے۔ لڑائی ہوئی بہن بھائی کی، قسم کھا لی جب تک زندہ ہوں تیرے گھر نہیں آؤں گی، تیرے منہ نہیں لگوں گی، تیرے اب پیسہ نہیں لوں گی، کچھ نہیں کروں گی۔ 2 ہفتے بعد پتہ چلا کہ بھائی اسپتال ہے، سر پہ بازو رکھا اور سیدھی اسپتال پہنچی۔ اب جو اس طرح کی قسمیں ہیں نا، ان قسموں کا کفارہ ہے۔ اگر آپ نے کسی حرام کام کے لیے قسم کھائی ہے تو فوراً آپ کے لیے لازم ہے کہ قسم توڑ دو۔ حرام کام کو پورا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ آپ نے کسی حرام کام کی قسم کھائی ہے، بہت ساری عورتیں آتی ہیں کبھی، وہ جی میرے گھر میں بچہ نہیں پیدا ہوتا تو میرا پوتا ہوگا تو میں 7 پنڈا جو خیر مانگ کے، تجھے کوئی پوچھے کہ تیرا دماغ خراب ہے، اللہ تجھے اتنی بڑی نعمت دے رہا ہے تو وہ تجھے کپڑے نہیں دے سکتا؟ ایک خرافات ہیں، یہ واہیات کام ہے سارے، ان کی کوئی ویلیو شریعت میں نہیں ہے۔ اسی طرح شریعت میں کوئی ایک چیز میں نے پہلے ذکر کیا، حلال طیب چیز ہے، آپ نے قسم کھا لی کہ میں ساری زندگی اپنی زبان پہ گوشت کی بوٹی نہیں رکھوں گی، اللہ نے حلال بنائی ہے، آپ کیوں قسم کھا رہے ہیں؟ آپ گناہگار ہو رہے ہیں۔ ایسی قسمیں توڑنے کے لیے پابندی ہے کہ ان قسموں کو توڑو، ان قسموں کو توڑو۔ اور توڑنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا کفارہ دیا جائے گا۔ اسی طرح یہ جو حقوق العباد ہیں، بہن بھائیوں کے رشتہ دار یہاں ہیں، ان کے
مقابلے میں ان کی مخالفت میں ایسی قسمیں الٹی سیدھی کھا لینا یا ایسی اور آپ سمجھ لیں کہ ایسی کوئی بھی قسمیں ہیں، ان کو اگر حرام ہے تو توڑنا ضروری ہے، اور اگر درست ہیں تو ان پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ جب آپ کسی بھی قسم کو توڑیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے آپ یہ کہیں کہ بھی میں نے قسم توڑنی ہے تو پہلے میں قسم کا کفارہ ادا کروں، نہیں، کسی چیز کو جوڑا تب جاتا ہے جب وہ ٹوٹ جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ٹھاک گلاس میں آیا اس کو لے کے ایلفی لگانا شروع کر دیں آپ، ایسا ہوتا ہے؟ ہاں، وہ ٹوٹے گا تو آپ اس کو ایلفی لگا کے جوڑیں گے، تو قسم بھی جب ٹوٹے گی تو اس کا کفارہ ہوگا۔ تو پہلے قسم توڑنا ہوگا، قسم توڑنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ کیا ترتیب بتائی میں نے؟ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا، پیٹ بھر کے کھلانا، مکمل کھانا پیٹ بھر کے 10 مسکینوں کو۔ اگر کھانا نہیں کھلا سکتے تو پھر وہ جو 10 فطرانے، میں نے پچھلے دنوں میں بتایا تھا 10 فطرانے، ایک دن کا کھانا ایک دن کا فطرانہ ہے، اس کے برابر آپ 10 مسکینوں کو 10 فطرانے دے دیں گے۔ مثال کے طور پہ 320 فطرانہ ہے تو 10 سے ضرب دیں 3200، 3200، یہ آپ کی قسم کا آج کے اس سال میں کفارہ ہے۔ یا اور کسوتہم، یا 10 لوگوں کو کپڑے لے کے دو، کفارے میں 10 بندوں کو کپڑے لے کے دو، کپڑے لے کے دو، یا ایک مناسب جو ریٹ اچھے کپڑوں کا ہے اس کی قیمت ان کو ادا کر دو۔ اور تحریر الرقبہ، غلام آزاد کرنے کا اب دور ختم ہو گیا، وہ ہم نہیں کر سکتے، وہ بات ختم ہو گئی۔ آگے کیا ہے؟ اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، کر سکنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ غریب اتنے ہیں، خواہ غریب نہیں بننا، آپ واقعی غریب اتنے ہیں کہ 10 بندوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتے، 10 کو کپڑا بھی نہیں لے کے دے سکتے، اور روزہ وہ جو غلام آزاد ہے ویسے نہیں ہو سکتا اب، تو پھر کیا کریں؟ پھر لگاتار 1 2 3 روزے رکھیں، اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، یہ آپ کی قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیا آپ نے؟ جی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر، اور جوا، والانصاب، اور بت، والازلام، اور پانسے ڈالنا، پانسے ڈالنا یعنی فال نکالنا، اور یہ جو ماشاءاللہ کافی سارے بزرگ بیٹھے ہیں نا، جب پریشان ہوتے ہیں تو آگے کہتے ہیں باجی جی ذرا کتاب کڑی ہو، کتوں کڑی ہے؟ جی، یہ آپ کی تربیت ہے، اس کو اپنی کتاب سے نکال دیجئے، باہر نکال دیجئے، اس کا شریعت کے اندر کوئی تصور نہیں۔ فلاں چیز پتہ کر کے بتا دیں وہ ہمارے لیے اچھی ہے کہ نہیں، یہ غیب کی خبر ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، اپنے کانسیپٹ ٹھیک کر لیجئے۔ ہاں، استخارہ کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے، استخارے کا مطلب ہے 1 2 3 کام آپ نے ڈیسائیڈ کیے، اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، ایک کروں، دوسرا کروں، تیسرا کروں، تو پھر آپ اللہ سے مشورہ لیں کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ اسی طرح رشتہ کرنا ہے تو پہلے جا کے لڑکی کو لڑکے کو اچھی طرح دیکھیں، خاندان کو دیکھیں، ان کے بارے میں معلومات کریں، آپ اپنی طرف سے مطمئن ہو گئے ہیں تو اب اللہ سے بھی مشورہ کر لیں۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ باجی جی فلاں رشتہ دار کو بڑا چنگا رشتہ ہے، ذرا دیکھ کے دسو دے گا کہ نہیں۔ یہ کوئی شریعت نہیں ہے۔ آج اتفاق سے وہ موضوع آ گیا تو میں سمجھانا ضروری سمجھتی ہوں، یہ کوئی شریعت نہیں ہے، یہ کوئی تعلیم نہیں ہے، ہمیں اس طرح چلنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ آپ کو اللہ نے شعور، عقل، سمجھ کیوں دی ہے؟ آپ اس سے فیصلے کریں، سمجھدار سے مشورہ کریں، پھر سب سے اوپر رب کریم سے مشورہ کریں، ٹھیک ہے؟ استخارہ اس کو کہتے ہیں۔ اگلے واقعات کو معلوم کرنا، کوئی کرے گا کہ نہیں، کوئی دے گا کہ نہیں، کوئی مانے گا کہ نہیں، یا خود آ کے دے دے، نہیں، یہ کوئی شریعت نہیں ہے، ہماری شریعت کی یہ کوئی تعلیمات نہیں ہے۔ ان سب چیزوں سے توبہ کیجیے،
جو استخارہ ہے وہ بس استخارہ ہے. غیب کی خبریں، آگے والے وقت کے حالات معلوم کرنا، ستارے معلوم کرنا، نجومیوں کے پاس جانا، یہ سب حرام کام ہے. ان سے توبہ کیجیے اور آئندہ جو شرعی طریقہ ہے اس کو اختیار کیجیے. تو اب دیکھیے قرآن نے کیا کہا. قرآن نے کہا رجسن، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ناپاک کام ہے سارے. من اعمال الشیطان، یہ شیطانی کام ہے، شیطان تمہیں اس طرف لگاتا ہے. فاجتنبوہ، ان سے بچو، اجتناب کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ. تو یہاں پر شراب پینے کو نجس اور ناپاک کام کہا گیا، جوا کھیلنے کو نجس اور ناپاک کام کہا گیا، فالے ڈالنے کو اور بتوں کی پوجا کرنے کو، سب کاموں کو نجس اور ناپاک کام کہا گیا. ان سے بچنا ہر لحاظ سے ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے. باقی اب ان کی اندر بہت ساری تفاصیل ہیں جو اتنی مختصر سی مجلس میں تو بیان نہیں ہو سکتی، لیکن پتہ چل گیا نا کہ یہ چیزیں حرام ہیں. اب جس کو جس مسئلے کے پوچھنے کی ضرورت ہے وہ اپنے مطابق اگلے وقت میں وہ پوچھے اور اپنا کانسیپٹ کلیئر کرے. انما یرید الشیطان، ابھی پیچھے کیا گزرا؟ من اعمال الشیطان، یہ شیطانی کام ہے. شیطان یہ کام کیوں ڈالتا ہے ہمارے دلوں میں؟ کیا مسئلہ ہے اس کو؟ انما یرید الشیطان، شیطان چاہتا یہ ہے ان یوقع، کہ وہ ڈال دے بینکم، تمہارے درمیان، العداوۃ، دشمنیاں، والبغضاء، اور بغض. اس میں فی الخمر والمیسر، جوئے، شراب اور جوئے کے ذریعے. آپ دیکھیں جو بندہ شراب پیے گا اس کی عقل ٹھکانے رہے گی؟ کیا کرے گا؟ نہ ماں کو ماں سمجھے گا، نہ بیوی کو بیوی، نہ بہن کی تمیز، نہ بیٹی کی تمیز. کیا واقعات ہوتے ہیں شراب پینے کے بعد؟ کیا ہوتا ہے؟ تو شیطان نے عداوت ڈلوائی کہ نہیں؟ اور جوئے میں کیا ہوتا ہے؟ جو جیت گیا اس کی تو چاندی ہو گئی، اور جو ہار گیا وہ جیتے ہوں کو اٹھ کے قتل کے در پہ ہو جاتا ہے. مکان بکے، برادری میں دشمنی، زیور بکے، خاندان میں دشمنی. کہاں تک شیطان نے ہاتھ مارا؟ دیکھیے قرآن کیا فرما رہا ہے. اور وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور کیا کرتا ہے وہ اس لیے یہ سب کچھ کرتا ہے تاکہ وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے دور کر دے. جو لوگ یہ کام کریں گے کبھی نماز کی طرف نہیں آئیں گے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اللہ پوچھ رہا ہے تو کیا تم باز آتے ہو ان کاموں سے کہ نہیں؟ اگر نہیں آؤ گے تو ساری بربادی تمہارے سامنے ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہا کہ تمہارے لیے جو چیز ہے وہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. وَاحْذَرُوا، اور ان کاموں سے بچو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم پھر جاؤ، یعنی اللہ کے حکم رسول کے حکم سے پھر جاؤ گے، تو فَاعْلَمُوا، تو اچھی طرح جان لو، اَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا، بے شک ہمارے رسول پر، البلاغ المبین، بس کھلم کھلا واضح صاف پہنچا دینا ہے. رسول نے پکڑ پکڑ کے تمہیں سیدھا نہیں کرنا، اور کسی عالم دین نے بھی تمہیں پکڑ پکڑ کے سیدھا، کیونکہ عالم دین نبی کا وارث ہے، جو نبی کرے گا وہی عالم دین کرے گا. وہ تمہیں بتائے گا، قرآن نکال کے پڑھ کے سنائے گا، حدیث ریفرنس کے ساتھ پیش کرے گا، دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے، دیکھو رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں. آگے اگر تم سیدھے ہو گئے تو تمہارے اچھے بخت اور تمہاری نجات. اگر نہیں ہوئے تو رسول سے اللہ نے نہیں پوچھنا کہ تیری امت غلط راستے پہ کیوں چلی، اس سے یہ پوچھنا کہ تم نے میرا حکم پہنچایا تھا، تو رسول نے پہنچا دیا. لیس علی الذین آمنوا، کچھ گناہ نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، فیما طعموا، اس میں کہ جو کچھ انہوں نے چکھا،
اذا متقوا جب کہ وہ ڈریں، وآمنوا اور ایمان لائیں، وعملوا الصالحات اور اچھے اعمال کریں، ثم اتقوا پھر وہ ڈریں، وآمنوا اور ایمان لائیں، ثم اتقوا پھر وہ ڈریں، واحسنوا اور نیکی کریں، واللہ یحب المحسنین اور اللہ نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پاک کلام سے سچی محبت اور اس کی سچی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔